بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، خدا را کبھی بھی کسی کا دل مت دکھائیں، کیونکہ معافی مانگنے کے بعد بھی اس کے دل میں درد ضرور رہے گا۔ جیسے دیوار میں لگے کیل کو نکالنے کے بعد اس کا نشان باقی رہتا ہے، بالکل اسی طرح جب آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں، کسی کو درد دیتے ہیں، کسی کا دل توڑ دیتے ہیں، تو اس سے معافی مانگنے کے بعد اس نے معاف بھی کر دیا، آپ نے معافی بھی مانگ لی، لیکن اگلے کے دل میں درد ضرور رہتا ہے، اسے تکلیف ضرور ہوتی رہتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، ایک بات ہمیشہ یاد رہے کہ خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے اور غمی کی گھڑی بھی، لیکن اگر آپ کو غلط استعمال کیا گیا ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، تو اس تکلیف سے باہر نکلنے میں صدیاں بیت جاتی ہیں، زمانے لگ جاتے ہیں۔ پیاری بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا سبق آموز واقعہ لے کر آئی ہوں جسے سن کر آپ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سے چھوٹی نعمتوں پر بھی شکر گزاری کرنے لگیں گی۔ پیاری بہنوں، بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں پر بھی اس کی شکر گزاری نہیں کرتی، لیکن کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر گزاری کرتی ہیں۔ تو یہ واقعہ سننے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت پر بھی اس کی شکر گزاری کرنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ پیاری بہنوں، یہ واقعہ ہے ایک پرانے دور کا۔ زمانہ قدیم کی بات ہے کہ ایک امیر شخص تھا، وہ بڑا ہی امیر تھا، اس کے پاس مال و دولت تھی، جائیدادیں تھیں، بڑے بڑے گھر تھے، کوٹھیاں تھیں، بنگلے تھے، وہ بڑا امیر تھا، اس کے پاس ہیرے جواہرات تھے، دنیا جہان کی کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن اس کے ضمیر میں ایک چیز کی کمی تھی، اس کی فطرت میں ایک چیز ایسی پائی جاتی تھی کہ جو انسان کے لیے بہت ہی بری چیز سمجھی جاتی ہے، وہ تھی عورتوں سے نفرت کرنا۔ وہ ہر ایک عورت سے نفرت کرتا تھا، چاہے وہ عورت اس کی بہن ہو یا اس کی ماں، اس کے ساتھ سخت نفرت کرتا تھا، وہ عورتوں کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس امیر شخص کی شادی ہو گئی۔ اب شادی کے بعد اس کی جو بیوی تھی وہ بڑی ہی خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، دنیا کا تمام حسن اس پر آ کر ختم ہو جاتا تھا، وہ اس قدر حسین و جمیل تھی، لیکن یہ امیر شخص اپنی بیوی کے ساتھ بھی نفرت کرتا تھا، اس قدر حسین و جمیل بیوی کو بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا، اپنی بیوی پر ہر وقت ظلم و زیادتی کرتا، اس پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا، اسے مارتا پیٹتا تھا۔ ایک دن غصے میں آ کر اس نے چھرا اٹھایا اور اپنی بیوی کا ایک بازو کاٹ دیا۔ اسے ذرا بھی ترس نہ آیا، انسانیت کے ناطے بھی اس کے دل میں ذرا سی ہمدردی نہ آئی کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے، اور کرنے کے بعد بھی اسے اس غلطی کا احساس نہ ہوا۔ اس نے اپنی بیوی کا ایک بازو کاٹ ڈالا۔ اب بازو کٹنے کے بعد بیوی نے بجائے شوہر سے شکوے کرنے کے، بجائے اس کے گلے کرنے کے، اس نے اللہ کی شکر گزاری کی اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے لگی۔ اس کی جو بیوی تھی وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس کا باپ بڑا ہی غریب تھا، وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہا کرتے تھے۔ وہ یہ اتنا ظلم و ستم صرف اس لیے برداشت کرتی تھی کہ اگر میں اپنے شوہر کا دروازہ چھوڑ کر اپنے باپ کے دروازے پر چلی گئی تو لوگ کیا کہیں گے، معاشرے میں میرے باپ کی عزت نہیں رہے گی، لوگ میرے باپ کو طرح طرح کی باتیں سنائیں گے، میرے باپ کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ بس یہی سوچ کر وہ اپنے شوہر کا تمام ظلم و ستم برداشت کرتی رہی۔ ایک دن ایسا آیا کہ رات کا دوسرا پہر تھا، مطلب کہ آدھی رات گزر چکی تھی اور آدھی رات کا وقت تھا کہ اس کے شوہر کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ بس ایسے ہی غصہ آ جاتا، کوئی نہ بات ہوتی تھی نہ کچھ اور، بس ایسے ہی غصہ آ جاتا تھا۔ بیٹھے بٹھائے وہ اپنے غصے کی، نفرت کی آگ میں اس طرح سے جل رہا تھا، اس طرح اپنے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ نفرت کی وجہ سے وہ اس قدر اندھا ہو گیا کہ اس نے ڈنڈا اٹھایا، اپنی بیوی کو مارنے لگا۔ وہ اپنی بیوی کو مارنے لگا تو بیوی نے شوہر سے خود کو بچانے کے لیے، اسے کافی زیادہ درد ہو رہا تھا، تو اس درد سے بچنے کے لیے بیوی نے کیا کیا، وہ اپنے گھر سے باہر نکل گئی۔
اس نے باہر کو دوڑ لگا دی۔ اب اس کا شوہر اس کے پیچھے پیچھے اور بیوی آگے آگے۔ شوہر کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، ڈنڈا اٹھا کر پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ جیسے ہی بیوی ہاتھ لگے گی اسے مار ڈالوں گا۔ چونکہ رات کا وقت تھا، گلیاں سنسان تھی، نہ وہاں کوئی تھا نہ کوئی بچانے والا تھا، اس لیے بیوی بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ رات کی تاریکی کافی زیادہ چھا چکی تھی، تو اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں کدھر کو جا رہی ہے۔ رستے پر ایک چھوٹا سا کنواں تھا، تو جیسے ہی وہ بھاگتی چلی جا رہی تھی سیدھا اس کا پاؤں سلپ ہوا، کنویں کے اندر چلی گئی۔ وہ کنویں کے اندر گر گئی۔ اب جیسے ہی وہ کنویں کے اندر گری، پہلے تو شوہر نے سوچا کہ میں گھر چلا جاتا ہوں، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اگر میں گھر چلا گیا تو ہو سکتا ہے یہ زندہ ہو اور پھر سے گھر آ جائے، اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ ایک رات اس کنویں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ اگر تو بیوی زندہ ہو کر باہر نکل آئی تو اسے پتھروں کے ساتھ مار دوں گا، اور اگر باہر نہ نکلی تو صبح میں اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ اب شوہر پوری رات کنویں کے ساتھ بیٹھا رہا۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو اس شوہر پر، اس امیر شخص پر نیند کا غلبہ طاری ہوا۔ وہ سو گیا، وہیں پہ ساتھ ایک درخت تھا اس کے نیچے سو گیا۔ اب اس کا شوہر سویا ہوا ہے، بیوی کنویں کے اندر گری ہوئی ہے۔ ادھر سے ایک بادشاہ کا گزر ہوا جو گھوڑے پر سوار تھا۔ بادشاہ کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ پیاس کی وجہ سے نڈال وہ بادشاہ کنویں کے قریب گیا۔ اس نے ڈول پانی کے اندر پھینکا اور اس کو رسی کے ذریعے کھینچنے لگا۔ جب اس نے رسی اوپر کو کھینچی تو اسے رسی اور ڈول کافی زیادہ بھاری اور وزنی محسوس ہوا۔ اس نے بڑی ہی مشکل سے اس رسی کو کھینچا، چونکہ اسے کافی زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی اس لیے رہ نہیں سکتا تھا پانی کے بغیر۔ اس نے اس ڈول کو اوپر کھینچا۔ جب اوپر ڈول آ گیا، اس کو نظر آنے لگا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک حسن کی ملکہ شہزادی اس ڈول کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اس نے دیکھا اور اس لڑکی سے، اس عورت سے پوچھنے لگا کہ اے عورت، یہ بتا تو کون ہے اور اس کنویں کے اندر کیا کر رہی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ جو شخص سویا ہوا ہے یہ میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی ہوں۔ رات کو میرا شوہر مجھے مار رہا تھا، خود کو مار پیٹ سے بچانے کے لیے میں گھر سے بھاگی۔ شوہر پیچھے پیچھے تھا، میں آگے آگے تھی۔ میرے شوہر کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا جس کے ذریعے وہ مجھے مار رہا تھا۔ تو جیسے ہی میں بھاگتی چلی آ رہی تھی، جو کہ رات کافی زیادہ تھی، اندھیرا چھایا ہوا تھا، مجھے کچھ نظر نہ آیا، میں سیدھی اس کنویں کے اندر آ کر گر گئی۔ اللہ نے میری حفاظت فرمائی، پانی کے اندر مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد اس بادشاہ نے اسے پوچھا کہ یہ بتا تیرا ایک بازو کہاں ہے، تیرا ایک بازو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ جو میرا ظالم شوہر سویا ہوا ہے نا، اس نے ایک دن نفرت کی آگ میں جلتے ہوئے میرا ایک بازو کاٹ دیا چھرے کے ذریعے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تجھ جیسی حسین و جمیل عورتیں خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہیں، نصیب والے لوگوں کو ملتی ہیں، اس کمینے کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ تیرا ایک بازو کاٹ دے؟ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے فوراً سے چھرا اٹھایا، اس شخص کا جو سویا ہوا تھا اس کا ایک بازو اور اس کی ایک ٹانگ کاٹ دی۔ جب جیسے اس کی ٹانگ کٹی، اس کی آنکھ کھل گئی، وہ دھاڑے مار کر رونے لگا، اے اللہ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ؟ بادشاہ نے کہا، وہ ظالم کے بچے چپ کر کے دفع ہو جاؤ یہاں سے، تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ اس مظلومہ کا کیا قصور تھا جو تو نے اسے مارا؟ تو بادشاہ نے کیا کیا، اس عورت کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھایا اور وہاں سے روانہ ہو گیا اپنے محل کی طرف۔ وہ شخص وہاں سے اٹھا اور اپنے گھر چلا گیا، خون سے لت پت تھا، گھر چلا گیا۔ اب بادشاہ اس عورت کو اپنے ساتھ گھر لے کر گیا، محل لے کر گیا، وہاں جا کر اس سے شادی کر لی، نکاح کر لیا۔ شادی بڑی ہی دھوم دھام سے ہوئی۔ شادی کے بعد وہ بادشاہ اور ملکہ، حسن کی جو شہزادی تھی، وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ بڑی ہی خوبصورت زندگی گزر رہی تھی۔ خوبصورت زندگی کے خوبصورت لمحات گزر رہے تھے کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر ایک بار نظر رحمت فرمائی، اسے ایک پیارا سا چاند سا خوبصورت سا بیٹا عطا کیا۔ جیسی ماں خوبصورت تھی ویسا ہی بیٹا خوبصورت پیدا ہوا۔ اس کی جھولی بھر گئی تو بیٹے کے پیدا ہونے کے 40 دن بعد وہ بادشاہ اپنے گھر سے ایک ملک سے دوسرے ملک کسی کام کے سلسلے میں گیا۔ اسے کوئی کام تھا، بادشاہ تھا، اس لیے وہ اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک گیا۔ تو اس کی جو دیورانیاں تھیں، ساس تھیں، نندیں تھیں، وہ اس سے کافی زیادہ جلتی تھیں کہ پتہ نہیں کہاں کی لڑکی ہے، ہمارے گھر میں آ کر راج کر رہی ہے۔ انہوں نے اپنے جلتے پن میں وہ اس قدر آگے گزر گئیں، اس حد تک پہنچ گئیں
کہ انہوں نے ایک کاغذ اٹھایا اور خط لکھنا شروع کیا۔ خط میں کیا لکھا کہ بادشاہ سلامت، یہ جو آپ کی بیوی ہے یہ 2 نمبر ہے، اس کے غیر محرم مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ہم نے اسے کسی غیر محرم مرد کے ساتھ سوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا کر اس کاغذ کے اوپر لکھا اور پھر وہ قاصد کو دے کر وہ خط جو تھا بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ بادشاہ نے خط کھولا، جیسے ہی اس نے یہ 3-4 جملے پڑھے کہ اس کے غیر محرم مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ غیر محرم مردوں کے ساتھ سوتی ہے، تو بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے واپسی ایک خط لکھا۔ خط میں لکھا تھا کہ میں اس عورت کو اپنے گھر نہیں رکھوں گا کیونکہ اس نے میری عزت پروار کیا ہے، لہٰذا تم اس کا دوسرا بازو کاٹ کر اسے اس کا بچہ ہاتھ میں دے کر اس کے کندھوں پر بٹھا کر گھر سے روانہ کر دو، بنا کسی ساز و سامان کے۔ میرے گھر میں سے اسے کوئی بھی چیز نہ دینا، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ پہننے کی، نہ رہنے کی، کوئی چیز دیے بغیر اسے گھر سے روانہ کر دو۔ اب جیسے ہی وہ خط اس کی ساس کو ملا تو اس نے ایسا ہی کیا، اس نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ اس ظالم کو ذرہ بھی ترس نہ آیا، ایک تو جھوٹا الزام لگایا، دوسرا اس کے اوپر اتنا بڑا یہ کیا کہ اس کا ایک بازو جو تھا صحیح سلامت اسے بھی کاٹ ڈالا، اور اس کا جو بیٹا تھا چھوٹا سا، کم از کم 2 ماہ کا ہوگا، اس چھوٹے سے بیٹے کو اٹھا کر اس کے کندھوں پر بٹھایا اور گھر سے روانہ کر دیا۔ اتنی بڑی آزمائش میں بھی اس عورت نے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھا، اس نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ پیاری بہنوں، صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ تو پیاری بہنوں، اس نے اس قدر آزمائش اور تکلیف دہ موقع میں بھی اللہ کی شکر گزاری کی، وہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے گھر سے روانہ ہو گئی۔ پیاری بہنوں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، خوشی کا موقع ہو یا غمی کا۔ غمی میں تو ویسے ہی اللہ کا شکر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ یہ مت سوچا کریں کہ آپ کی دعا فوراً قبول کیوں نہیں ہوتی، بلکہ اس بات پر شکر گزاری کیا کریں، اللہ کے ہاں سجدے کیا کریں، اس کا شکر ادا کیا کریں کہ وہ آپ کے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دے دیتا۔ وہ کچھ لوگوں کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہے اور کچھ لوگوں کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اسی لیے وہ فوراً دعا قبول نہیں کرتا۔ اور کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی میرا اللہ بار بار آواز سننا پسند کرتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، وہ عورت اپنے دل میں یہ خیال سوچتے ہوئے گھر سے باہر نکلی کہ میری چپ میری ہار نہیں ہے، بلکہ میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ صبر کرنے والوں کو میرا اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ بس یہی سوچتے سوچتے وہ اپنے گھر سے باہر چل گئی۔ ایسے ہی چلتی جا رہی تھی، نہ راستے کا پتہ نہ منزل کا پتہ کہ میں نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا۔ تو پیاری بہنوں، وہ ایسے چلتی جا رہی تھی، راستے میں ایک دریا آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اس دریا کو عبور کر کے کسی دوسرے ملک چلی جاتی ہے۔ تو جیسے ہی اس نے دریا عبور کرنے کے لیے اپنا پہلا قدم دریا کے اندر رکھا تو اس کے کندھوں سے اس کا بیٹا سیدھا دریا کے اندر گر گیا۔ وہ عورت اس منظر کو دیکھ کر بڑی ہی پریشان ہوئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہر ایک مصیبت پر صبر کیا تھا، لیکن یہ اولاد کا معاملہ تھا، اس لیے اس سے رہا نہ گیا۔ چونکہ ہاتھ تو تھے نہیں کہ اپنے بیٹے کو جلدی سے اٹھا لیتی، اپنے لختے جگر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتی، تو وہاں کھڑی ہو کر رونے لگی۔ ایک نظر آسمان کی طرف دیکھتی ہے، دوسری نظر اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے، رو کر عرضی کرنے لگی، اے میرے اللہ، تو نے مجھے بہت زیادہ آزمائشوں میں ڈالا، میں نے ان تمام آزمائشوں پر صبر کیا، میں نے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا۔ میرے اللہ، کیا تو اپنی شکر گزاری کرنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتا ہے؟ میرے اللہ، اگر تو اس رضا میں راضی ہے، اگر میرے اس حال پر راضی ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں اپنی رضا کو، اپنی مرضی کو تیری مرضی پر قربان کرتی ہوں، مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں، بس جیسے تو راضی ویسے میں راضی۔ بس یہی سوچتے ہوئے غم کے عالم میں وہ ادھر کھڑی تھی۔ اس سے پہلے پیاری بہنوں، آپ کو ایک زندگی بدل دینے والا چھوٹا سا جملہ دے کر جاؤں گی، ہو سکتا ہے یہی جملہ آپ کی زندگی بدل دے۔ اب وہ تتی ریت پر کھڑے ہو کر اتنی آزمائش میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی
کہ مالک جیسے تو راضی ویسے تیری بندی راضی۔ اب وہ جملہ کون سا ہے، قیمتی سا جملہ ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ کر بھی اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ کڑکتی دھوپ میں تپتی ریت پر کھڑے ہو کر آزمائشوں کی بھٹی میں جلتے ہوئے بھی اللہ کی شکر گزاری کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب وہ عورت ادھر کھڑی تھی، غم کے حالت میں بڑی ہی پریشان تھی کہ اتنے میں وہاں ایک شخص نمودار ہوا۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کی بندی، اگر میں تیرا یہ بیٹا دریا سے باہر نکال دوں تو کیا کرے گی؟ اس عورت نے جلدی سے کہا کہ میں اللہ کی شکر گزاری کروں گی۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی آزمائش کے بعد بھی میں اللہ کی شکر گزاری کروں گی۔ تو اس شخص نے ایک ہی غوطہ لگایا، پانی میں سے اس کے بچے کو اٹھا کر اس کی گود میں دے دیا، اس کے کندھوں پر بٹھا دیا۔ اب اتنی دیر میں ایک دوسرا شخص نمودار ہوا۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کی بندی، اگر تو کہے تو تیرے دونوں بازو صحیح سلامت کر دیتا ہوں۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس شخص نے کہا اگر میں بازو ٹھیک کر دوں تو کیا کرے گی؟ اس عورت نے کہا پھر بھی اللہ کی شکر گزاری ہی کروں گی، صبر کروں گی۔ تو اس شخص نے کچھ کلام پڑھا، اللہ کے کچھ نام پڑھے، نام پڑھ کر اس کے بازو پر پھونک مار دی۔ جیسے اس نے پھونک ماری تو اس کے دونوں بازو صحیح سلامت ہو گئے۔ یوں لگتا تھا جیسے ان میں کبھی کوئی عیب پیدا ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے نشان بھی غائب ہو گئے کہ یہاں سے بازو کٹا تھا۔ تو یہ دیکھ کر وہ اللہ کی شکر گزاری کرنے لگی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو پکڑا اور سینے سے لگا لیا، اپنے بیٹے کو پیار کرنے لگی۔ تو اس کے بعد ساتھ ہی اس عورت نے جو دو شخص کھڑے تھے ان سے پوچھا کہ مجھے اتنا بتا دو تم کون ہو؟ تم کوئی انسان نہیں لگتے، تم تو کوئی فرشتے لگتے ہو۔ تو وہ دونوں شخص کہنے لگے ہم تیرا وہ صبر ہیں جو تو نے دونوں بازو کٹنے پر کیا تھا۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا صلہ صبر کرنے کا۔ دو بازو کٹے تھے، وہ صحیح سلامت ہو گئے۔ بیٹا دریا میں گرا تھا، بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، ساتھ کوئی سہارا نہیں تھا۔ اللہ نے اتنی بڑی مدد کی کہ بیٹا بھی بچ گیا۔ تو اس کے بعد وہ دونوں شخص وہاں سے غائب ہو گئے۔ اب وہ عورت وہاں سے چلی، بیٹے کو کبھی دیکھتی کبھی آسمان کو دیکھتی۔ سبحان اللہ، میرے مالک تیری کیا ہی قدرت ہے، تو صبر کرنے والوں کے ساتھ کیا کیا صلے دیتا ہے، ان کے ساتھ کیا کیا اجر دیتا ہے۔ تو بس یہی کہتی ہوئی وہاں سے چل پڑی۔ اس نے بڑی ہی آسانی سے دریا عبور کیا۔ دریا عبور کرنے کے بعد جیسے ہی وہ دوسرے کنارے پہنچی تو وہاں پر ایک امیر شخص کھڑا تھا جو بڑا ہی رحم دل تھا، وہ کوئی ظالم نہیں تھا۔ اس امیر شخص نے جیسے ہی اس کا خوبصورت چہرہ، شکر ادا کرتی ہوئی زبان اور پھٹا پرانا لباس دیکھا تو اسے اس پر ترس آ گیا۔ وہ رحم دل تھا، اسے اس پر ترس آ گیا۔ پیاری بہنوں، لباس چاہے قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا، اس لیے اپنے کردار کو بہتر بنائیں۔ جیسا بھی لباس پہنو گی اچھا لگے گا۔ تو پیاری بہنوں، اگر آپ کو کوئی سادہ یا پھٹے پرانے لباس پہننے میں یوں لگتا ہے کہ آپ کی عزت میں کمی آئے گی تو پھر سنو کہ 17 پیوند لگی قمیض پہننے والے حضرت عمر فاروق کبھی بھی 22 لاکھ مربع میل کے شہنشاہ نہ بنتے۔ 22 لاکھ مربع میل زمین کے کبھی بھی وہ حکمران نہ بنتے اگر سادہ اور پھٹے پرانے لباس پہننے سے عزت میں کمی آتی تو۔ خیر، اس نے پوچھا کہ اے عورت، تو کون ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ کہاں جا رہی ہے؟ تیرے چہرے پر تھوڑی پریشانی محسوس ہو رہی ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ نہ میں کہیں سے آئی ہوں، نہ کہیں جا رہی ہوں، نہ میری کوئی منزل ہے، نہ کسی رستے پر ہوں، بس جہاں دل کیا چپ کر کے بیٹھ جاؤں گی۔ میرا اس دنیا میں خدا کے سوا کوئی نہیں، بس اسی پر ایک بھروسہ ہے کہ وہ مجھے ضرور کچھ نہ کچھ عطا کرے گا، وہ مجھے ضرور پناہ دے گا۔ بس یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی پوری کی پوری تفصیل سے کہانی سنا دی۔ کہا میرے ساتھ یوں ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، پوری کہانی سنائی۔ تو اس کی یہ درد بری فریاد سننے کے بعد اس رحم دل شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں تجھے عزت دوں گا۔ اسے اپنے گھر لے گیا۔ گھر جا کر اس کی کافی زیادہ اس نے دیکھ بھال کی، اس کے ساتھ شادی کی، نکاح کر لیا، اسے حلال طریقے سے اپنا لیا۔ گھر جا کر اس نے اس کی دیکھ بھال کی، اسے پیار دیا، اسے محبت دی، اتنا پیار دیا کہ اسے اپنی ساری کی ساری پریشانیاں بھول گئی۔ اس عورت کو شادی کرنے کے بعد وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ شادی کو 20 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 20 سال کے بعد اس عورت کے دروازے پر
ایک فقیر آیا۔ فقیر نے صدا دی کہ خدا کے لیے میری مدد کرو۔ اس فقیر کا ایک بازو اور ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی۔ تو اس عورت نے اپنا چہرہ پردے سے ڈھانپا اور باہر گئی خیرات دینے کے لیے، اس فقیر کی مدد کرنے کے لیے۔ جیسے ہی وہ دروازے پر گئی تو اس عورت کی عادت تھی، اس کا معمول تھا کہ جو بھی فقیر اس کے دروازے پر آتا وہ اس سے کہانی ضرور سنتی تھی۔ اسے کہانیاں سننے کا بڑا ہی شوق تھا۔ تو اس عورت نے خیرات دینے کے بعد اسے کہا کہ مجھے اپنی زندگی کی کوئی کہانی سناؤ جو بڑی ہی دلچسپ ہو۔ تو اس شخص نے، اس فقیر نے کہا، اس بھکاری نے کہا، فقیر نہیں بھکاری تھا، بھکاری نے کہا کہ میں بہت بڑا امیر تھا، میرے پاس بڑی بڑی جائیدادیں تھیں، میرے پاس بڑے بڑے گھر تھے، تو مجھے عورتوں سے سخت نفرت تھی، میں عورتوں کو پسند نہیں کرتا تھا۔ میری شادی ہو گئی، شادی کے بعد میری بیوی بڑی خوبصورت تھی، لیکن میرے دل میں اس کے لیے نفرت ہی تھی۔ میں اسے مارتا پیٹتا تھا، اس پر ظلم و زیادتی کرتا تھا، اور وہ صبر کرتی تھی، وہ شکر کرتی تھی۔ ایک دن غصے میں آ کر نفرت کی وجہ سے میں نے اس کا ایک بازو کاٹ دیا، پھر بھی اس نے صبر کیا، شکر کیا۔ اس کے بعد کس کو سنا رہا ہے؟ اسی عورت کو سنا رہا ہے اپنی کہانی، درد بھری فریاد سنا رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ایک دن رات کا دوسرا پہر تھا تو مجھے بہت زیادہ غصہ آیا، نفرت کی آگ میں جل رہا تھا، میں نے ڈنڈا اٹھایا، اسے مارنے لگا۔ وہ مار سے بچنے کے لیے گھر سے باہر نکلی، ایسے بھاگتی چلی جا رہی تھی کہ رستے پر ایک کنواں تھا، وہ اس کنویں سے واقف نہیں تھی، بس بھاگتے بھاگتے اس کنویں کے اندر گر گئی۔ تو جیسے ہی وہاں گری تو میں ساری رات اس کا انتظار کرتا رہا، چونکہ وہ باہر نہ آئی۔ صبح کے وقت ایک بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا، بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کا بازو میں نے کاٹا ہوا ہے تو بادشاہ نے چھری اٹھائی، میرا ایک بازو اور ایک ٹانگ کاٹ دی۔ ٹانگ کاٹنے کے بعد وہ میری بیوی کو اپنے ساتھ لے کر مجھے تنہا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ تو بس جب سے وہ میری عورت، میری بیوی میری زندگی سے باہر نکلی، تب سے میرا زوال شروع ہو گیا۔ میں دینے والوں میں سے تھا، لینے والوں میں سے نہیں تھا، میں لوگوں کے دامن بھرنے والوں میں سے تھا۔ تو بس تب سے میرا زوال شروع ہوا، میں غریب ہو گیا۔ بس اس کی روداد سننے کے بعد اس عورت نے اسے روٹی دی، روٹی دیتے ہوئے کہا کہ جب بھی تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو بلا جھجک میرے دروازے پر آنا، میں تجھے عطا کر دوں گی۔ وہ شخص، وہ جو بھکاری تھا، وہاں سے چلا گیا۔ اب دوسرے دن ایک اور بھکاری آیا تو اس نے بھی ایسی مدد کی، فریاد کی۔ تو اس عورت نے پہلے تو اسے کہانی سنی، پھر اس کہا کہ ٹھیک ہے میں تجھے دیتی ہوں، کچھ نہ کچھ دے کے ہی بھیجوں گی۔ اس نے اپنی کہانی سنائی۔ کہانی سناتے ہوئے اس شخص نے کہا کہ میں بہت بڑا بادشاہ تھا۔ ایک دن میں ایسے سیر کرنے کو گیا ہوا تھا، شکار کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا، رستے پر ایک کنواں تھا، کنویں میں سے ایک عورت باہر نکلی، بڑی ہی خوبصورت تھی، مجھے پانی کی پیاس لگی تھی، میں نے پانی کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا، اس میں ایک خوبصورت لڑکی باہر آئی تو اس کا ایک بازو کٹا ہوا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی جتائی، میں نے اسے جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر گھر چلا گیا۔ گھر گیا تو میں نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا جو بڑا ہی خوبصورت تھا۔ تو اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد 40 دن بعد میں اپنے گھر سے کہیں دور گیا ہوا تھا، اپنے ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ پیچھے میری ماں اور بہنوں نے خط لکھا کہ تیری بیوی 2 نمبر ہے، انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ تو بس غصہ آ گیا مجھے، غصے میں آ کر میں نے کہا کہ اس کا دوسرا بازو کاٹو، اسے گھر سے روانہ کر دو۔ وہ میرے بچے کو لے کر گھر سے روانہ ہو گئی۔ اب اللہ جانے وہ کہاں ہے، کاش مجھے وہ مل جاتی تو میں اس سے معافی مانگ لیتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ شخص دھاڑے مار کر رونے لگا۔ اتنے میں وہ کل والا فقیر بھی آ گیا۔ اب دونوں جب بیٹھے ہوئے تھے تو اس عورت نے کہا کہ تم جس عورت کی بات کر رہے ہو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں، میں ہی وہ عورت ہوں جس کے دونوں بازو کٹ چکے تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنے چہرے کا حجاب اٹھا دیا تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ کیا، وہ حیرت زدہ ہو گئے، تیرے بازو ٹھیک کیسے ہو گئے؟ تو اس عورت نے اپنی ساری کہانی سنائی، جسے سن کر وہ بہت شرمندہ ہوئے اور اس سے معافی مانگنے لگے۔ اس عورت نے کہا کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اب میں تمہیں معاف نہیں کروں گی کیونکہ تم نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ تو پیاری بہنوں، یہ ہے وہ واقعہ اس عورت کا جو دکھوں بھری زندگی گزارتی رہی اور صبر کی اتنی بڑی جزا ملی جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، جس کے بارے میں اسے کوئی اندازہ بھی نہیں تھا۔ تو پیاری بہنوں، اگر آپ کسی کا دل دکھائیں، کسی کو درد دیں، تکلیف دیں تو خدا را فوراً اس سے توبہ کر لیا کریں، ہو سکتا ہے بعد میں وہ آپ کو معاف کرنے کی گنجائش ہی نہ رکھتا ہو۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی دل آزاری کرنے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔